اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار میر قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ آپ کی خدمت میں لندن سے حاضر ہے. اور آج جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہمارے اس پہ ٹائم لائن پہ کہ جو سنتھیا ڈان ریچی ہیں جنہیں سنتھیا ڈی ریچی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو بیہودہ اور بلو دا بیلٹ اور عجیب و غریب ملائن کرنے والے، ڈیفیم کرنے والے جو ایکوزیشنز لگائے ہیں ہماری شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے بلاول بھٹو صاحب، بختیار بھٹو اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے جس میں ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور ایکس انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب اور ایکس ہیلتھ منسٹر اور فائنانس منسٹر مخدوم شہاب الدین صاحب. آج اس پہ ہم بات کریں گے. ہم نے یہ جو آج پلیٹ فارم سیٹ کیا ہے کہ یورپ کی طرف سے ہم اپنی آواز جو ہے وہ میڈیا تک پہنچائے، کیونکہ شی کلیمز ٹو بی سو کالڈ بلاگر یا جرنلسٹ یا ٹریولر، جو بھی ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو ہمارے ساتھ جو لوگ اس وقت جنہوں نے ہمیں وقت دیا، بڑا قیمتی وقت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت پیک ٹائم چل رہا ہوتا ہے پروگرامز کا. اور میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں گا جن کو میں نے آلریڈی اپنا ریٹن جو ہے وہ بھیج بھی دیا ہے پروٹیسٹ، اور ابھی اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. لیکن میں پہلے ان کا تعارف کرا دوں اور پھر تھوڑا سا بریف دے دوں گا کہ آج جو ہے ڈیٹیل وہ ہمارے پاس کیا ہے، اور پھر ان سے ہم گائیڈ لائن لیں گے. ویسے تو ان کا تعارف نام سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن انہیں سینئر صحافی بھی کہتے ہیں میرے خیال میں انہیں صحافت کہتا ہوں. اینڈ نن ادر دین افتخار احمد صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہ صرف وہ صحافی ہیں، میرے خیال میں وہ صحافت ہیں. جی افتخار صاحب، ہمیں آنر ہے کہ آپ نے ٹائم دیا. آپ پہلے ذرا ہمارے دیکھنے والوں سے سلام دعا کر لیں، پھر میں اپنے دوسرے گیسٹ کا تعارف کراؤں گا. میں جو بھی اس وقت سارے یورپ میں اور سارے جہاں بھی دوست دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اینڈ گڈ آفٹر نون. آئی ڈونٹ نو کس ٹائم لائن میں اور کس ٹائم زون میں آپ دوست رہتے ہوں گے. مجھے آج دعوت دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جو یہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں، ایلیگیشن جو لگے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو پہ، اور جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں سابق پرائم منسٹر، سابق 2 فیڈرل منسٹر، بلکہ ان کو کافی بری طرح گھائل کیا گیا ہے. اور اس حد تک کمپین ہوئی ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں. لیکن اب چونکہ کھیل شروع ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنی صفائی پیش کرے. اگر صفائی پیش کرنا چاہتی ہے یہاں اس پہ اسٹینڈ لے، اور جو بھی وہ اسٹینڈ لینا چاہتی ہے اور ان کے کیا مطالبات ہوں گے اور کس سے یہ مطالبات کرنا چاہیں گے. جی شکریہ استاد محترم. اب میں اپنے دوسرے گیسٹ جو ہے ان کا تعارف کراؤں گا کہ وہ پائنیئر گنے جاتے ہیں اور بانی گنے جاتے ہیں، اور بڑی ینگ ایج میں صحافت کے میدان میں انہوں نے بڑی ترقی کی اور بانی پریزیڈنٹ بنے یہاں پہ برطانیہ میں، پاکستان پریس یو کے. اور ان کا ایک اور خاصہ ہے کہ ہر سال ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ الیکشنز کرواتی ہے، تو ہر ایک کو چانس بھی ملتا ہے. الیکشنز ہوتے ہیں اور مطلب ایک ڈیموکریٹک سسٹم انہوں نے نارمز کو جیسے جیسے جرنلسٹک نارمز ہیں، ڈیموکریٹک نارمز بھی اس میں وہ رکھ کے تو اپنی ایک یہاں پہ دیار غیر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اور بڑے پیارے شفیق ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. مبین چودھری صاحب آپ لائیو ہیں سر، آپ پہلے سلام دعا کر لیں ہمارے دیکھنے والوں سے اور پھر ہم بات کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ ابرار میر صاحب، آپ سے تو اکثر ٹاکرا ہوتا رہتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کے وساطت سے اپنے ایک سینئر ساتھی جنہیں کبھی عرصہ دراز پہلے ہم لاہور میں ملا اور دیکھا کرتے تھے، افتخار صاحب سے آج دو بدو بیٹھے. سب سے پہلے السلام علیکم بڑے بھائی، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور دوسرا جتنے بھی یورپ میں کیوں یہ ایشو اس وقت عالمی بن گیا ہوا، تو میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں اس وقت فیس بک میں آپ کی پہنچ ہے، بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوئیں گے، اور یقیناً وہ اس بات کے متمنی ہے کہ لیڈرشپ تو جب بھی اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں،
تو کم از کم یورپ میں سے کسی نے اس کو کنسرن شو کی ہے کہ وائی ناٹ کہ اس کو دیکھا جائے, اس پر ڈسکس کیا جائے کہ کیوں کسی بھی وقت جب بھی کسی کا دل چاہے وہ ایک جرنلسٹ کا روپ دھار کے کسی بھی ملک کی بڑی شخصیت کی پگڑی اچھال سکتا ہے یا نہیں اچھال سکتا, اور صحافت کے پیرامیٹرز کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مبین چودھری صاحب اور استاد محترم افتخار صاحب. میں یہ گزارش ایک اور کر دوں کہ گو کہ میں یہاں پہ پیش اپنی طرف سے کر رہا ہوں, لیکن یہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی پورے یورپ کی طرف سے آپ کو یہ ریکویسٹ ہے جو میں نے ریٹرن بھی دی ہے. ہمارے صدر ڈاکٹر ارشاد کمبو صاحب وہ اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے, اور پھر کورونا بھی آ گیا تو وہ پاکستان میں ہے, تو ان کی جو ہے وہ بالکل اس میں جو ہے نا آشیرواد ہے. اور ہم سارا ایک پینل ہے, میں کچھ چیدہ نام گنوا دیتا ہوں, باقی اس میں کور ہو جائیں گے. ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ میں خود ہوں, ابرار میر, جنرل سیکرٹری عامر یاسین ہے, انفارمیشن سیکرٹری ہمارے حافظ صاحب ہیں جو وہ ادھر رہتے ہیں اسپین میں, ان کو وہ بھی اس میں شامل ہے. ہم یعنی کہ ہمارا سارا ایک پینل, حافظ عبدالرزاق صاحب, ہمارے دیگر عہدیداران بھی ہیں. پھر اس طرح ہماری ذیلی تنظیمیں بھی ہیں, کشمیر کمیٹی خورشید بخاری صاحب اور ان کی ٹیم, پیپلز یوتھ یورپ آصف علی خان اور ان کی ٹیم, اور ہمارے نائب صدور, اور یہ سارا یعنی کہ میں آپ کو اس کا جو ہے نا انیکجر بھی بھیج دوں گا تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے. اب بات آتی ہے استاد محترم اور مبین صاحب کہ دیکھیں یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں, ہماری شہید قائد نے تو محبت کا پیغام دیا, جمہوریت کا پیغام دیا, اور انہوں نے اقلیتوں کی بات کی, انہوں نے وومن رائٹس کی بات کی, ہیومن رائٹس کی بات کی, سو آن ایک لمبی لسٹ ہے. تو وہ تو کہیں رکی نہیں. ایون کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے ابھی تک پہلے غدار, پھر کرپٹ, پھر کافر, پہلے کافر, غدار, کرپٹ, یہ سارے الزامات لگتے رہے اور ہم سرخرو ہوتے رہے. اب یہ نیا بھونڈا الزام لے کے آگے ہیں. اس پہ آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ اپنی جرنلسٹک نارمز میں بتائیں کہ کل کو کوئی صحافی, ہم وہ بینگ اے وومن ان کی عزت کرتے ہیں, اور پھر وہ نان مسلم بھی ہیں, ہمارا زیادہ وہ بن جاتا ہے کہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, ہم ان کے فیل کی بات کر رہے ہیں. بینگ اے وومن, بینگ این امریکن, وی آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. یا وہ اگر وہ کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں تو ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں. ہمارا اس کنسرن ہے کہ انہوں نے جو ایکوزیشنز لگائے ہیں بیس لیس, ہم اس پہ جو ان کا ملائن کرنے کا جو تھا ال انٹینشنز جو ان کی نظر آ رہی تھی, اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو استاد محترم میں آپ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے, ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے, کہ کیا کوئی بھی صحافی ارسپیکٹو کہ یہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہے یا نون کی, پی ٹی آئی کی, کوئی بھی صحافی, پہلے صحافی اس بریکٹ میں بات کر رہے ہیں جرنلزم میں, کیا اس کو یہ الاؤ ہے یا کوئی آرگنائزیشن ان کے ساتھ اس وقت کوئی جرنلسٹک ایسوسیشن نہیں کھڑی ہوئی؟ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم سارے کسی بھی میڈیا کے کسی بھی ہاؤس سے کوئی ہوتا ہے تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. کیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جرنلسٹک نارمز کو ڈیمیج کیا ہے, یا وہ جرنلسٹ شی شوڈ بی کالڈ جرنلسٹ اور نہیں؟ اور آپ کی یہ جو پراپر صحافت ہے, جرنلزم ہے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ایک زمانے میں ہوتا تھا, کیا اس سوشل میڈیا نے ایک کرونا وائرس ڈال دیا آپ کی صحافت میں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ ویب پیجز پر صحافت چل رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس پہ تو ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہو وہ کسی کے بارے میں بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے؟ میرا جواب ہے نہیں, کیونکہ صحافت کا بنیادی اصول یہ جو ہم نے سیکھا اور پڑھا, اور ہمارے جو برٹش ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں سکھایا, وہ یہ ہے کہ ایک ہے میرے پاس نیوز, اس نیوز کو اگر ابرار کے خلاف ہے تو میرا یہ لازمی طور پہ ذمہ داری ہے کہ میں ابرار سے بات کر کے اس کا موقف بھی اس نیوز کے ساتھ پیش کروں. یہ نہیں کہ میں ابرار کو برا بھلا کہہ کے غائب ہو جاؤں اور ایک باقی تمام ٹرولز جو ہیں وہ میرے کہنے پر ابرار کے پیچھے پڑ جائیں, اور جب تک ابرار کو ہم ڈیمیج کر چکے ہوں
تب ابرار سے کہا جائے کہ اچھا ابرار صاحب آپ بھی اپنا موقف دے دیں. یہ صحافت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. کم از کم جو صحافت میں نے سیکھی ہے, ممکن ہے صحافت کے نئے انداز آ گئے ہوں, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. آئی ایم اولڈ مین, تو میں تو وہی صحافت کی بات کروں گا جو میں نے سیکھی, جس میں 32 ایئرس میں نے عمل کیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ 2011 کی کہانیاں 2020 میں کائے کو سنائی جا رہی ہیں. اب پھر یہاں پہ بہت سارے, اس پوائنٹ پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ایک سازش ہے, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جن خیالات کا اظہار اس نے اپنی ٹویٹ میں کیا, جس کے بارے میں اب وہ ڈیفینسو ہے بڑی اور اس کی ایکسپلینیشن ڈفرینٹ کر رہی ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا, کیا یہ سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کھیل کا ایک حصہ ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت عجیب کرائسس آیا ہوا ہے. پاکستان میں انتظامی ڈھانچے کے اندر بہت ساری کریکس ہیں, اور وہ انتظامی ڈھانچہ صحیح طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کو علاوہ ہمارے اقتصادی معاملات ہیں, پھر ہمارا یہاں پہ بارڈرز کے اوپر ہمارے خلاف کھچاؤ ہے. تو ہم کافی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان الجھنوں میں بیٹھے بیٹھے یکدم ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کرنا, یہ بات جو انہوں نے کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن جو ہیں, بدترین دشمن, جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کے بھی سازش کی ہو, برطانیہ میں بیٹھ کے سازشوں میں شامل ہوئے ہیں, وہ بھی یہ الزام نہیں لگا سکے جو اس خاتون نے لگائے ہیں, اور ایک خاتون کے خلاف لگائے ہیں, جو خاتون اس تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر پرائم منسٹر بنی, اس ملک کی جو ایک مسلم کنٹری ہے, 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی. تو اس کو احساس کرنا چاہیے تھا وہ کیا کر رہی ہے, اور اب وہ سیدھی سادھی چلی گئی ہے رحمان ملک پہ. اب سوال یہ آئے گا, رحمان ملک سے پوچھا جائے گا, رحمان ملک صاحب یہ خاتون آپ کے علم میں تھی, یہاں پہ ٹھہری ہوئی رہ رہی ہے, تو کیا آپ نے اس کے ویزا ایکسٹینڈ کیے, کہ آپ نے اس کو ساری وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جس کا فائدہ اٹھا کے اس کا قد اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اس پارٹی کو ہی چیلنج کر کے رکھ دیا جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک سیاسی جماعت ہے. تو یہ وہ کھیل جو ہو رہا ہے, اس کو ہمیں بڑے غور سے سوچے سمجھے جو منصوبہ ہے اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا اس پولیٹیکل پارٹی کو, ورنہ مشکل ہوگی پارٹی کے لیے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا, اور میں مبین چودھری صاحب جانے سے پہلے ایک اور یہاں پہ میں آپ کی بات میں سے ایک سوال نکلا ہے, میں وہ فنش کر لوں سر پہلے, کہ آپ نے کہا کہ یہ 2011 کا مسئلہ ہے, اوکے وی انڈرسٹینڈ, لیکن انہوں نے ساتھ میں جو چیز, نہیں ابرار اگر یہ واقعہ ہے تو 2011 کا ظاہر ہے, جی ظاہر ہے, ابھی تو جو انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی گن پھیلایا ہے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ سر کہ وہ تو نون لیگ کو بھی ڈریگ کرنا چاہ رہی ہیں, تھریٹ تو انہوں نے کی ہے, تو نون لیگ کی تو 2013 کے بعد گورنمنٹ آئی تھی, تو پھر تو یہ لیٹسٹ وہ آگے بھی چلی جائے گی, یہ تاریخ جو انہوں نے یہ بتا رہی ہیں, پھر تو آگے کام چلا جائے گا. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور کل پروگرام ہوا ہے, اور اس میں ایک صحافی نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس خاتون نے اس صحافی سے یہ کہا, اور وہ صحافی ہے اور وہ میڈیا کا صحافی ہے اور وہ پروگرام پیش کرتا رہا ٹیلی ویژن پر کافی عرصے تک, اس کو کہا کہ عمران خان نے بھی اسی قسم کے خواہشات کا اظہار کیا تھا جو غیر اصولی ہیں اور جو جنسی خواہشات کے ترجمان ہیں, تو اس نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا. مجھے بتائیں اگر یہ سارے ہی ایک ایسے ہیں تو کیا کوئی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی بساط لپیٹنا چاہتا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں سے پولیٹیکل پارٹیز واپس نہ آئیں اور اپنی صفائیاں ہی دیتے رہے اس کی قیادت اور اس کے ورکرز؟ ٹھیک, اب اگلا سوال جو ہے وہ جو آپ کی باتوں سے نکل رہا ہے وہ میں بات میں کروں گا. میں مبین چودھری صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مبین چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ جیسے استاد محترم نے فرمایا, اور ان کی باتوں سے ایک اور دائرہ زبان زد عام بھی ہے پاکستان میں کہ یہ کون کروا رہا ہے, اور جب یہ کون کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن کے اوپر ایک بم گرتا ہے, یہ کون ہے, یہ کون سمجھ آ جاتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ نے پہلے بھی کچھ وہ بتا دیا, ایک بند باندھ دیا, استاد محترم نے بھی بات کر دی کہ نون لیگ بھی اگر آ جاتی ہے اس میں, اس لپیٹ میں, ویسے تو وہ ابھی ڈیفینسو موڈ میں چلی گئی ہیں اور وہ اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئی ہیں. آج آپ کے پاس بھی شاید ایک انفارمیشن پہنچ گئی ہوگی, استاد محترم کے پاس تو ڈیفینیٹلی پہنچی ہے,
उन्होंने अपनी जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में विजिट्स जो लिखे हुए हैं, जो ट्वीट्स किए हुए हैं, उसमें 2016 का उनका एक ट्वीट है कि उन्होंने 2010 में पाकिस्तान गई एक एनजीओ की इनविटेशन पे, लेकिन वो वीडियो में कह रही हैं कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के इनविटेशन पे आई हैं। तो ये कंट्राडिक्शन इतना बड़ा अदालत में कैसे प्रूव करेंगे? मीर साहब, मैं इस सारे इशू को ना किसी और तनाजुर में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जो मैं समझता हूँ कि बड़े अजीब सी सूरत हाल से दो चार है। एक तरफ तो कहा जाता है कि इसमें अगर अमन आ जाए और इसमें जो मुआशी तरक्की है वो अगर तसलसल से रहे तो ये बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क बन सकता है। ये तो एक हकीकत कही जा रही है। फिर इस मुल्क के हवाले से एक और बड़ी अहम बात की जाती है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें यूथ बहुत ज्यादा है, जो 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 कि किसी भी कंट्री का एक असासा होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो एक हकीकत थी, लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे तो देखा कि हमारे मुल्क की यूथ वो किसी तामीरी काम में उलझने की बजाय वो सोशल मीडिया के समंदर में इस तरह से उलझ गई कि वहां जी अगर कोई भी खबर हकीकत के तौर पे भी शेयर की जाती थी पाकिस्तान की, तो उसका मलगूबा और ऐसा चूचू का मरबा बनता था कि उसके बारे में ये कि जवाब आने की बजाय अल्जामात दर अल्जामात की ऐसा एक सिलसिला शुरू हो जाता था कि किसी चीज का कोई स्वाय पैनिक की और कोई चीज सामने नहीं रहती थी। मैं जी इस इशू को भी कुछ इसी तनाजुर में देख रहा हूँ कि वो जो ड्रामा स्टेज करने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने इसको जानबूझ के एक टाइम फ्रेम के हवाले से इस दौर में इस इशू को निकाला है। अब मैं ये फौरी तौर पे ये तो नहीं कह सकता कि ये इसका मकसद सिर्फ पीपल पार्टी को डिफेम करना है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पीछे एक से ज्यादा अनासर जो है वो मुझे मुलव्वस नजर आती है कि वन एंड द अदर वे, अगर इससे एक मकसद पूरा नहीं हो पाएगा तो कम से कम एक और किसी दूसरे इशू पे या कोई दूसरा मकसद जो है वो सब पूरा कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे थे बीबी साहिबा के किरदार के हवाले से, तो उसको पूरी दुनिया मानती है कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा उठाया था और वो क्या कुछ नहीं करने के इरादे रखती, तो वो एक अलग बहस है। अब देखिए, जब इसकी दाल मोहतरमा की उधर नहीं गली तो ये मजीद एक स्टेप आगे 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 आती आती अब उनकी औलाद तक आ गई है। गोया ये इंस्टिगेट कर रही है इस इशू को कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, इसका ज्यादा से ज्यादा शोर बढ़े, और फिर शायद इस शोर को किसी और तरफ, हो सकता है वो पीटीआई, हो सकता है वो नून लीग हो सकता है कि वो अस्करी कुव्वत हो, इसको किसी और तरफ डाइवर्ट करके तो कोई और जो है वो इश्यूज लेने की कोशिश की जाए। आप अगर इसके ट्विटर से इंटा चाह तो देखें, उसमें उसने एक बात बड़ी वाजे की है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर दूसरे कसूरवार हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं तो फिर वो कटहरे में आने चाहिए। गोया उसने डिबेट को बहुत वसी कर दिया, और उस वसी होती हुई डिबेट में हमारे बहुत सारे निकम्मे और नाअहल लोगों ने खाम खा से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर दी, और बात जो है वो बड़ी दूर तक, पहले ज़ियाउल हक साहब तक गई और अब उससे भी आगे जाती नजर आ रही है। जी अच्छा, मैं उस्ताद मोहतरम की तरफ जाने से पहले आपकी बातों से एक सवाल निकला है। आप कह रहे हैं कि जी कि पीपल्स पार्टी को मुलायन कर रहे हैं और पीछे कुछ अनासिर हैं, होंगे, चले, होता है, कुछ ना कुछ लिंक तो होता है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, और पाकिस्तान की सियासत पे आपकी ऑफ कोर्स गहरी नजर है, पीपल्स पार्टी हो इस वक्त, तो पीपल्स पार्टी उनके टारगेट उस पे रडार पे है, तो वो फायदा वो या पीछे वाले क्या लेना चाहते हैं? आपकी एक तजिया क्या है? देखिए, ये बिल्कुल अगर इसको सादा अल्फाज में बात की जाए तो हमारे मुल्क में लोग बड़ी प्रोडिक्शंस करते हैं कि जनाब आने वाला दौर किसका होगा, और इस हवाले से एक बड़ी आम सी एक मिथ बना दी गई है कि बारियां लगी हुई हैं। अगर आप उस सिनेरियो को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अब शायद वो सर्कल पूरा होके तो पीपल पार्टी के ऊपर आ रहा है। तो
وائی ناٹ کہ پیپل پارٹی کو اس طرح سے ملائن کر دیا جائے کہ لوگ پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس پارٹی کو نہیں آنا چاہیے. یہ ایک بہت سادہ اور آسان سا جواب ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عوام کو اس گنجلک میں الجھا کے تو اس سے کوئی اور نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, جس میں میں بار بار فوکس کروں. یعنی کہ چلے میں استاد محترم کی طرف جاتا ہوں. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم کبھی سانس لینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے وہ سانس بھی نہ لینے دیا جائے. چلے لیکن استاد محترم آپ نے بھی کہا, چودھری مبین صاحب نے بھی کہا, اور آپ کو آج کی بھی لیٹسٹ بات پتہ ہے کہ ان کا میسیج ایک اور آ گیا ہے, 2 آئے ہیں, پہلے ایک میسیج پہ بات کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی مجھ سے معافی مانگتی ہے تو میں اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دوں گی, یعنی کہ پھر وہ ریپ بھی ایلیگیشن جو ہے وہ سو کالڈ ریپ بھی وہ معاف کر دیں گی, جو کچھ بھی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے سر؟ دیکھیں وہ خاتون کافی شارپ ہے. ابھی میں اس کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا محمد مالک کے ساتھ, اور وہ کافی شارپ ہے اور کافی تیاری اس کی ہے, اور وہ جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کو بڑے پراپر طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے. مارس بھائی آج ایک جو مالک کا سوال تھا اس میں مجھے تھوڑا سا لگا کہ وہ اپولوجیٹک ہے, کیونکہ وہ جن لفظوں کی کھیل بتا رہی تھی ان لفظوں میں اس ایلیگیشن کے معنی اس کے نزدیک اور اس کا کہنا یہ تھا شاید اس نے ایلیگیشن لگایا, یہ کہا جاتا ہے, تو اس حوالے سے اس نے بات کی بے نظیر کے خلاف. آج اس نے کہا کہ وہ مقدمات کا سامنا کرے گی اور مقدمات کو فیس کرے گی, اور اس نے کہا کہ وہ اپنے پیسے خرچ رہی ہے پاکستان میں, وہ سارے کی سارے کسی سے مدد نہیں لے رہی ہے. اور اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو نہیں ہیں میرے لیے کہ وہ اس کو اتنی زیادہ کہاں سے موقع مل گیا اس حد تک جانے کا. مالک کے سوالات کا جواب وہ دینے میں بالکل نہیں ہچکچائی, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک نئی بحث شروع ہونے والی ہے. بخیر وہ شروع ہو چکی ہے, مطلب عدالتی معاملہ جائے گا ایف آئی اے کی. اس نے کہا کہ میں ایف آئی اے پر اعتماد نہیں کرتی. اس نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان کے نظام پر اعتماد نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے پاکستان میں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ یہاں پہ انصاف عام لوگوں کو ملتا ہے نہیں, طاقتور لوگوں کو ملتا ہے. یعنی اس نے پہلے سے پریمپٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہے, کوئی انکوائری ہوتی ہے جس میں اس کو پارٹیسپیٹ کر کے ثبوت لانے پڑیں, تو اس نے پہلے سے ہی آج کے اس پروگرام میں کہہ دیا ہے کہ اس کو پاکستان کے نظام پر ہی بھروسہ نہیں. جب ایک شخص کو پاکستان کے نظام پر ہی بھروسہ نہیں ہے تو وہ صاف ذرا پھر کسی اور کھیل میں ہے. اگر پاکستان کے نظام پر بھروسہ نہیں تو 2011 کے واقعے کو 2020 میں دہرانے کا یا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کے وزیر داخلہ پر سنگین ترین الزامات لگا دیے. آپ نے اس وزیر داخلہ کی جو ساکھ ہے اس کو تباہ برباد کر دیا. وہ صرف وزیر داخلہ اس وقت میں جو کام کر رہے تھے, جو سٹینڈ لے رہے تھے, جو ان کی پالیسیوں کو چلا رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے وزیر داخلہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے جو پاکستان کے دشمنوں پر بھی نظر رکھتی ہے اور پاکستان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اسٹریٹجی کو بھی ایوالو کرتی ہے. اس خاتون نے اس کو ڈیفینسو کر دیا ہے. اب پھر آگے بات آئی, اس نے کہا جی مجھے تو اعتماد ہی نہیں ہے یہاں پہ, مجھے تو ایف آئی اے سے یہ امید ہی نہیں ہے. تو پھر آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور وہ شی نوز ہاؤ ٹو پلے ہر کارڈ, وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے تاش کے پتے جو اس نے لگائے ہیں کب کون سا پتا کہاں کھیلنا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ اتنا سٹیمنا ہونا, پاکستان میں رہنا اور پاکستان کے میں رہتے ہوئے پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو ڈائنامائٹ کرنا, ان کو سباتوش کرنا, اس کے نیچے ایک ایسی ٹائم مشین لگا دینا جس کے بلاسٹ میں پورا کا پورا پولیٹیکل نظام ہی تباہ برباد ہو جائے, وہ رسک لے رہی ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ کیا کوئی ون انڈیویجول, خواہ وہ کتنا بھی بہادر ہو, کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, کیا یہ رسک لے سکتا ہے؟ اور جس طریقے سے اس نے کہا کہ میں ثابت کروں گی, کیا کوئی خاتون 2011 میں ہونے والے ریپ کو 2020 میں ثابت کر سکتی ہے؟ کیا صرف اس خاتون کی بات مانی جائے گی؟ کیا اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ فائنلٹی ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات, آج پرائم منسٹر نے کہہ دیا یوسف رضا گیلانی نے کہ میں نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو حق کیا ہو, اور مخدوم صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں, بلکہ مخدوم صاحب نے آج مطالبہ کر دیا ہے کہ سارے عمل کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں تحقیقات کے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب یوسف رضا گیلانی نے آگے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں اس کو پریزیڈنسی میں ملا ہی نہیں. میری اس کی ملاقات ایک تقریب میں ہوئی جو مشترکہ تقریب تھی کہیں پہ, وہ غالباً اس وقت کے جو کنڈی صاحب تھے اسپیکر, ان کا کوئی عشائیہ تھا وہاں پہ, اور حق کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو 2 آدمیوں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے اس کے ایلیگیشن کو.
اب تیسرا آدمی جس پہ اس نے سب سے بڑا الزام لگایا ہے وہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا رول کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے اس الزام کے بارے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں پورے کے پورے نظام سے, ٹھیک ہے یورپ کے اندر جو فرانزک ٹیسٹ ہیں وہ بہت اپنے بہترین مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. یورپ میں ایک 20 سالہ یا 23 سال پہلے کا ریپ جو ہے, اگر اس وقت کے شواہد مل جائیں, اگر سیمن مل جائے, اگر وہ کپڑے مل جائیں, اگر بال مل جائیں, اگر وہ جھاڑیوں کا کوئی پتہ مل جائے, تو وہاں کی جو فرانزک ٹیسٹ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں 2011 کے اندر ہونے والا ایک ریپ کیس جو ہے اس کو 2020 میں خاتون آ کے کہتی ہے یہ تو می ٹو والا بات ہوگی. اور آپ کو پتا ہے می ٹو پورے یورپ میں چلا ہی نہیں چلا, اور کتنے کتنے بڑے لوگوں کے کپڑے اتارے گئے یا نہیں اتارے گئے وہاں پہ. تو یہ بھی وہ می ٹو کی ایک مجھے لگتی ہے دلدادہ ہے جس نے ڈیکلیریشن کر دی ہے 2011 کے واقعے کی 2020 میں. لیکن اس ڈیکلیریشن کے پیچھے بڑی گہری سازش, جیسے میں نے کہا کہ وزیر داخلہ کوئی عام چیز نہیں ہوتا, اس کے پاس فائلیں ہوتی ہیں, اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب واقعی ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے تھے ٹیررسٹ کے خلاف, اپنی ملک کی بقا کے لیے, اپنی دھرتی کی بقا کے لیے ایک بہت بڑی جنگ جاری تھی یہاں پہ, جس کے اندر ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. 70,000 ہمارا سویلین اور ہزارہ ہمارے نوجوان فوجی اور پولیس اہلکار اور رینجرز کے اہلکار اس ساری کی ساری کھیل کا نشانہ بنے. اس وقت اس عورت کا پریزیڈنسی میں جانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اچھا استاد محترم میرا ایک سوال ہے, میرا اگر قطع کلامی معاف, آپ دیکھیں اسی لیے میں آپ کو صحافت کہتا ہوں کہ آپ نے کسی اور جرنلسٹ کا نام لیا اور ان کی بات کو بڑھایا. یہ ایک صحافت کی نشانی ہوتی ہے کہ, اور دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اور میرا فار دی سیک آف آرگومنٹ ایک جھگڑا ہے. آپ پاورفل ہیں, آپ میرے ساتھ کچھ بھی میرا نقصان کر دیتے ہیں, میری چیز کا کچھ نقصان کر دیتے ہیں, اور میں چپ کر جاتا ہوں کہ بھئی آپ پاورفل ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر بھی میں آپ کے ارد گرد گھومتا رہا ہوں, آزادی سے سارے کام کرتا رہا ہوں, پورے پاکستان میں گھومتا رہا ہوں, اور سارے فنکشنز اٹینڈ کرتا رہا ہوں, پھر میں یو اے ای جاؤں, جاپان جاؤں, ہر دنیا کے ملک میں جاؤں, عیاشی کروں, سب کچھ کروں, مجھے وہ آپ کی تھریٹ نظر نہ آئے. اور آپ بعد میں جس وقت آپ ابھی بھی پاورفل ہیں, سینیٹر ہیں اور انٹیریئر منسٹری کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ تھریٹ یا وہ ڈر وہ اس وجہ سے امریکہ بھاگ جاتی نا, امریکہ جا کے کچھ بات کر دیتی, کہیں تو کچھ دھواں تو نکلتا نہیں ہے. ایک بات میں ابرار آپ کو بتا دوں, وہ خوفزدہ نہیں ہے. کیوں نہیں تھی؟ نہیں, وہ خوفزدہ نہیں ہے. یہ سوال وہی آپ کر رہے ہیں جو میں نے سوال کیا کہ 2011 میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور بڑا بھیانک واقعہ ہوتا ہے, اس کے مطابق اس وقت یہ کیوں نہیں بولی. اور یاد رکھیں اس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں ہے اتنا عرصہ کہ پیپلز پارٹی اس کے لیے کچھ تھریٹ ہوتی یا پیپلز پارٹی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی, ایسی بات نہیں ہے. اور اب اس نے دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے, ان لوگوں کو جو انتہائی اہم افراد, یعنی سابق پرائم منسٹر کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ مجھے حق کرتا ہے, اور اس نے تو صاف کہہ دیا میں نے حق نہیں کیا. یہ مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں بات کو غور سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ جس وقت یہ عورت کلیم کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی اشرافیہ کے اندر موو کر رہی ہے, پاکستان کی سول بیوروکریسی اور آرمی کی بیوروکریسی اس کو اکوموڈیٹ کرتی ہے, اس کے لیے رستے کھولتی ہے, وہ پشاور تک جاتی ہے. دیکھیں اس کے پشاور کے دورے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس خیبر پختونخوا میں اس کا خاص انٹرسٹ تھا کہ وہاں کی ترقی میں. اس نے تو یہ بھی کہا کہ میرا عمران خان دوست ہے, اس نے کہا کہ عمران خان تو مجھے ہاسٹل سے جانتا ہے, اور عمران خان مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہ رہا تھا اپنی پارٹی کے لیے, لیکن اس کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو میرے سے خوفزدہ تھے, انہوں نے مجھے وہ موقع نہیں دیا. لیکن اب کیا رہ گیا؟ عمران اس کا دوست ہے, اپنا گیلانی اس کو حق کرتا ہے, مخدوم شہاب اس کو چھیڑتا ہے, جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کے ساتھ سیکس کر جاتا ہے, اور وہ پھر رہی ہے, کبھی وہ کسی ادارے کا نام لیتی ہے, کبھی کسی ادارے کا نام لیتی ہے, اور وہ پاکستان میں ہے اور مسلسل ہائی لائٹ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عام طرح کا میری طرح کا کوئی صحافی ہے جو کبھی کبھاری پرائم منسٹر ہاؤس میں پریزیڈنسی جا سکتا ہے. وہ تو کھلا ہوا صحافی ہے بھائی, وہ تو کمال کی صحافی ہے. نہ اس کا کوئی ایسا کالم میں نے پڑھا ہے, نہ اس کا کوئی ایسا ایڈیٹوریل میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے, نہ اس کا کوئی ایسا پروگرام ہے اتنے سالوں میں جس کو کہا جا سکے کہ ہاں بھی اس لیول کا پروگرام ہے کہ اس کو اتنی اجازت ہونی چاہیے تھی پاکستان میں لوگوں سے ملنے کی, اداروں سے ملنے کی, اداروں کے افراد سے ملنے کی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی پارٹی اس کا نشانہ نہیں بنے گی, باقی سیاسی پارٹیاں بھی نشانہ بنیں گی اگر اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن اس کا یہ کہنا کہ مجھے ایف آئی اے پہ وہ اعتماد نہیں ہے,
मुझे पाकिस्तान के सिस्टम पे इत्मीनान नहीं क्योंकि यहाँ पे इंसाफ उसको मिलता है जो ताकतवर हो। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं इसकी कोई दोस्ती है अभी भी किसी गैर मुल्की अपना सफारतकार है गालिबन उसके साथ, और वो उसकी प्रोटेक्शन करता है और वो उसके बारे में इसका ख्याल है कि वो उसको तमाम मुश्किलात जो होंगी उससे बचाएगा। क्योंकि जब आप इस किस्म के केसेस में जाते हैं तो ये तो बड़े थका देने वाले मुकदमात होते हैं, इसमें पेशियाँ होती हैं, जाके एविडेंस देनी पड़ती है, बयान रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर जो जिरा होती है जिरा का जवाब देना पड़ता है। ये कोई मजाक तो नहीं है कि आप किसी को इतने बड़े इल्जाम लगा जाएं और आप आराम से बच जाएंगे, ऐसा नहीं था। फिर उसने कहा कि उसके खानदान को थ्रेट किए जा रहे हैं। ये मेरे इल्म में पहली मरतबा आज बात आई है, जब वो मोहम्मद मालिक से बात करी तो उसने कहा कि उसके खानदान को थ्रेट किया जा रहा है। साहब उसका खानदान पाकिस्तान में तो नहीं है, तो फिर कहाँ पे उसके खानदान को थ्रेट कर रहा है और कौन थ्रेट कर रहा है, ये नहीं उसने बताया। अच्छा, माशाल्लाह वही बात आ रही है कि आपसे हम सीखने को मिल रहा है, और मेरे ख्याल में जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, मैं उनके कमेंट्स तो नहीं आप यहाँ शेयर कर सकता क्योंकि मैं आपका कीमती वक्त जो है वो जितना भी है उसमें से निचोड़ना चाहता हूँ ताकि हमारी भाई मेरा वक्त है, जो चाहे जो जिस काबिल मैं हूँ मैं हाजिर हूँ, जो मैं समझता हूँ और जो जिसको मैं दुरुस्त समझता हूँ उसे कहने से मैं बाज नहीं आता। अब तो मैं काफी उम्र का हो गया हूँ, मैं ओल्ड मैन नाउ। जब मैं यंग था नौजवान था तब तो मैं इन चीजों को मैं अपने छोटे भाई की तरफ जाने से पहले अपने बड़े भाई से ये पूछूंगा उस्ताद मोहतरम से, आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि एक सवाल पे वो डटक गई। मेरे ख्याल में मैंने तो आपके शायद ही कोई प्रोग्राम छोड़ा हो जवाब दे में खास तौर पे कि आप बंदे के पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक उखेड़ देते थे, उस बंदे को होश नहीं होती थी कि उसने कोई बात की है। तो जिस दिन आपके हथे चढ़ गई तो क्या होगा सर? सही होगा, शी हैज टू गो आफ्टर माय प्रोग्राम, शी हैज टू गो बैक बिकॉज आफ्टर माय प्रोग्राम वन ऑफ द एक बहुत बड़ा एंकर, मैंने मना भी किया था अपने मालकान को कि देखें ये बड़ी एम्बैरसिंग होगी उसके लिए और आपके लिए भी बड़ी एम्बैरसमेंट होगी, ये ना करने दें उसको जवाब दे। तो वो इब्रार साहब और मोबिन साहब वो जवाब दे अभी हुआ 6ठी मंजिल पर, अभी हम सीढ़ियाँ भी नीचे नहीं उतरे थे तो हमारे मालकान तक वो उसने अपना मौक़िफ़ बता दिया था कि उसका मौक़िफ़ क्या है। तो कहा गया कि ये आपने किया, आपने वो किया होगा, तो खामोश है। मैंने कहा जी ये तो मैंने क्या किया और क्या नहीं किया ये तो जब आपको हम भेजेंगे कैसेट वो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद बहुत वो मज़े की चीज़ रही। तो बात यह है कि इफ़ यू आर प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए जर्नलिस्ट and if you're going to interview someone, you must have a complete research about him. The day he was born and where he was born and what is he was eating in the morning breakfast while he was coming to your program. That should be the way. And this is what I have learned from my seniors और मेरी टीम ने इसी तरह किया है कि जो कुछ आपने जवाब देगी शक्ल में देखा वो मेरे अकेले का काम नहीं है। It was a teamwork based on research. मैं आया था लंदन में, मुझे भेजा गया जाके शौकत अजीज का कराया। जब मैं लंदन पहुंचा तो मुबीन से मैं कहूँगा कि पूछ ले वजात वगैरह से कि मुझे ये इत्तला मिली कि शौकत अजीज ने कहा जी कि मैं तो आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो मैंने अपने ओनर से मालकान से पूछा कि इतनी पैसे खर्च करके मुझे जो भेजा गया वहाँ पे वो शख्स को कहता है उसने मुझे इंटरव्यू नहीं देना। तो इब्रार बात यह है कि मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि हमने कम से कम जो सहाफ़त सीखी है हम उस पर डटे रहे हैं और हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किए। और बाकी है कि हर आदमी की एक सियासी सोच होती है, कोई आदमी जो है वो गैर जानबदार नहीं होता। मेरी भी एक सियासी सोच है और मैं भी कुछ सियासी ख्यालात रखता हूँ, उन सियासी ख्यालात को मैं सपोर्ट भी करता रहा हूँ अपनी जवानी से लेके अब तक, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन में रोल प्ले किया। मतलब आप हेलो आप देखते हैं बेनज़ीर का जो इंटरव्यू है, बेनज़ीर साहब उसको उसकी चलेगी जब मैं उनसे सवाल कर रहा था कि मोहतरमा क्या ये पाकिस्तान के निज़ाम की खराबी नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा और एक प्राइम मिनिस्टर का भाई दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है और उसके लवाहिकीन को FIR लिखवाने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत बुरा मनाया, उसने कहा कि he was not your brother, he was my brother, and then she left, but she came back. तो वाइंड अप कर रहा था, she came back और पता है उसकी वजह कि आसिफ ज़रदारी था उसके ऊपर और सोमरो जो साहब जो बाद में अब सेनेटर बने वो थे, गालिबन उन्होंने उसको कहा या कुछ भी है और उन्होंने मुझे आके कहा बेनज़ीर साहब ने कि आई गॉट इमोशनल, इफ्तिखार शैल वी कंटिन्यू, आई से ओके एंड वी कंटिन्यू। You see a different Benazir in that program, second part of the program, a very polite, very
accommodating personality was sitting next to in front of me. ठीक है. अब उस प्रोग्राम के बाद बेनज़ीर ने कहा कि ये मुझे बताओ तुम सवाल सारे कहाँ से लाते हो. और हमारी ये आदत थी अपना इब्रार और मुबीन के हम अपने जो सवालात होते थे न सिर्फ हम उसको टाइप करके जाते थे बल्कि जहाँ से हमने वो मटीरियल लिया होता था, जिन अखबारात से, जिन रिसालों से, जिन ये जो होता है उसका क्या ये गूगल से, वो सारा के प्रिंट हमारे पास होते थे. तो मैं आपको कभी वो तस्वीर दिखाऊंगा जब वो मेरे से कागज़ देख के पढ़ रही हैं. तो उर्दू के बारे में तो खैर इतना उनका नहीं था वो, लेकिन इंग्लिश के तो काफ़ी चीज़ों पे वो हैरान थी. मैंने कहा जिस तरह आप तैयारी करते हैं ना अपने पॉलिटिक्स के लिए तो हमें भी करनी पड़ती है. तो इब्रार मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने इस खातून को इंटरव्यू किया देन आई प्रॉमिस बोथ ऑफ यू, मैं आप लोगों से भी प्रॉमिस करता हूँ एंड टू द व्यूअर ऑफ दिस प्रोग्राम आई विल बिहेव विद हर एज ए जर्नलिस्ट एंड आई होप कि वो बिहेव करेगी एज ए गेस्ट. वो मुझे अपने वसाइल, अपने ज़राए, अपने इख्तियारात, अपनी ताकत और जो उसको ज़ोम है उसका इजहार नहीं करेगी, वरना फिर जाती होगी मेरी तरफ से, जिसके लिए बाद में मुझे मदद करनी पड़ेगी. प्लीज कैरी ऑन. जी ठीक है. अच्छा मुबीन साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. आपने पहले फरमाया कि जो हमारी आज की यूथ है और ये पाकिस्तान में भी ये वायरस फैला हुआ है कि वो बजाय इसके कि किसी अच्छे काम पे अपना वक्त ज़ाया करे, वो एकदम रिएक्टिव मोड में और एलिगेशंस के उसमें चली जाती हैं, मड स्लिंगिंग में वो अहम किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो भी इस वक्त उनके साथ, आपको पता है ट्विटर पे कौन उनको हेल्प कर रहा है, वो ओपनली जब ये कह दें कि पीपल्स पार्टी और नून उनके रडार पे हैं तो फिर पीटीआई बचती है ना, फिर पीटीआई सपोर्ट कर रही है उन्हें. तो आप मुझे बताएं कि क्या अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई की किसी लीडरशिप के साथ ऐसा होता तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस तरह ऐसी औरत को या ऐसे किसी इंसान को सपोर्ट करती आउट ऑफ द वे जाके, और मतलब अपने मुल्क का भी नाम बदनाम होता है, पार्टी तो वही रह जाती है, यहाँ पे मुल्क की इज्जत आ जाती है. क्या समझते हैं आपकी यूथ को? देखें अभी इफ्तिखार साहब ने हमारे बहुत सारे देखने सुनने वालों को सहाफत का भी एक जबरदस्त वो जो है ना नमूना पेश कर दिया कि सहाफत क्या होती है. इसी तरह आप बताएं कि यूथ को सहाफत और सियासत और अखलाकियात को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए. देखिए मेरे साथ सबसे पहली बात तो यह है कि इस यूथ को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आ रहा है ये सहाफत नहीं है. सहाफत इससे बहुत डिफरेंट चीज है. लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से सोशल मीडिया का दौरा हुआ है, खासतौर पे पिछले 5 सालों से, लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि यही सहाफत है. और चूंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग घुस आए जिन्हें सहाफत की अलंबे का नहीं पता था, और वो एकदम से जो है वो सीनियर पहले साफी बने और साल के अंदर अंदर वो सीनियर साफी भी बन गए. तो ऐसे लोगों ने बहुत सारी खराबियां पैदा की. तो जरूरी नहीं है कि वो जो नौजवान है वो सारे वो जर्नलिस्ट ही हैं और उन्हें जर्नलिज्म के नॉर्म्स का पता है. एक तालीम याफ्ता बंदा हो ना, हमारे दौर में जब मैंने आज से कुछ 30 साल पहले सहाफत शुरू की थी तो तब बहस ये हुआ करती थी कि आया एक अदीब, जो पढ़ा लिखा अदीब होता है, वो साफी भी हो सकता है. तो ये तो उस दौर की बात है कि जब एक अच्छा लिखने वाला जो है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अगर अच्छी कहानी लिख सकता है तो वो अच्छा साफी भी बन सकता है. और आज ये कुछ हो गया कि जो भी जिसके पास भी सोशल मीडिया का अकाउंट है वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहना शुरू कर देता है. और सबसे जो खराबी वाली बात है वो ये हो रही है कि पगड़ियां उछाली जा रही, और ये प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जा रहा है कि ये वाली चीजें फिर जब मैं देखता हूँ कि सियासतदान भी उस तरह की बातें करते हैं, जैसे कि आज ही एक वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बार बार एक बात को दोहरा रहे थे कि हमारे मुखालफिन इस पॉलिसी पर गामजन है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे. हालांकि उन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के इतना झूठ बोल रहे हैं कि आम लोगों को वो सच लगने लगता है. और ये बात कह देना और होने में बहुत ज्यादा फर्क है. मीर साहब, मैं उस वक्त बड़ा डर जाता हूँ कि जब मैंने देखा कि अच्छे खासे बरतानिया में, मैं चूंकि यहाँ रह रहा हूँ, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हमारी कम्युनिटी के, चाहे वो डॉक्टर हैं, वकील हैं या मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में अच्छे नामवर पोजीशनों पे हैं, उनके पास जब कोई फेक तस्वीर जाती है
یا فیک ویڈیو جاتا ہے تو وہ اس کو سچ مان لیتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو ہم جرنلسٹوں کے پاس آتے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, تو تب ہم انہیں بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں نے ایک یہاں کے بڑے پرانے وکیل ہیں جو کم از کم 40 سال سے یہاں پہ وکالت کر رہے ہیں, انہیں میں نے بتایا کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ اخبار کا ایک ٹکڑا بغیر پیشانی کے سرخی نکال کے اور سب ہیڈنگ نکال کے ایک خبر بنا کے لگا دیتے ہیں, یہ کسی بھی طرح سے خبر نہیں ہے. خبر وہ ہے جس کا ساتھ آپ لنک دیتے ہو, پیشانی دیتے ہو, اس کے اوپر پتا ہوتا ہے یہ کون سا اخبار ہے, کب چھپا تھا, اور ریکارڈ سے وہ ٹیلی کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ اس میں موجود ہے, تو تب ہم اس کو خبر مانیں گے. تو وہ اس بات کو سن کے بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا تو عام تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایکسٹریکٹ آپ کے سامنے آیا خبر کی صورت میں تو وہ خبر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ فرق جو ہے یہ انگلش اور تھرڈ ورلڈ کی جرنلزم کا ہے. وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ہم کسی بھی ایسے ایکسٹریکٹ کو جو ہے وہ خبر نہیں مان سکتے. تو یہ ساری چیزیں جب مل گئی ہیں تو اتنا پراپوگنڈا ہونے لگ گیا ہے, خاص طور پہ یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں. میں کہتا ہوں صرف پاکستان نہیں, آپ انڈیا کے کبھی چینل کھول کے دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی یہی کچھ نظر آئے گا. اور چونکہ نیپال یا سری لنکا کو ہم دیکھتے ہی نہیں, ان کی زبان کا نہیں پتہ چلتا, میرا خیال ہے کہ کم و بیش ان کے بھی وہاں یہی پرابلم ہے. تو بہت بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اگر اس چیز کو ریئلائز کر لیں اور کوئی پیرامیٹرز بنا دیں تو میرا خیال ہے یہ نہ صرف ان کے لیے بہتر ہوگا بلکہ ہمارے پورے ملک کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. اچھا, میں جو اپنی ڈیمانڈس تھی وہ لیٹر تو پہنچا ہے, لیکن اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے جو 3 پوائنٹس سے ڈیمانڈس تھے اس پہ جانے سے پہلے ایک ایسا کویشچن کروں گا آپ سے جسے آپ عذرائے تفنن بھی سمجھ لیں, لیکن شاید اس سٹیج پہ بات بھی پہنچ جائے کہ اگر یہ نیب کے پاس مقدمہ چلا جاتا تو یہ سارے تو بغیر تفتیش کے اندر ہو جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سائنس کی بات آ رہی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب یہ مسئلہ نہیں حل کر سکتے؟ نہیں دیکھیں, نیب کا تو یہ کیس ہے نہیں ہے, تو اس میں سیکس کی ہیرسمنٹ کی بات کی گئی ہے. اور ادھر کیا پتہ چلتا ہے؟ نہیں دیکھو وہ وہیں تک رہتے ہیں, پیسوں, منی لانڈرنگ, اپنا کہاں سے پیسے آئے, اپنا ایک بتائیں آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے, وہ وہیں تک موجود ہے. شکر ہے اس طرف نہیں آئے, ورنہ خود ہی چیئرمین صاحب بھی تو جو پاؤں سے سر سے لے کے پاؤں تک چومنے کے بارے میں بدنام ہو چکے ہیں, وہ بھی بڑی مصیبت میں, مشکل میں پڑ سکتے تھے. دیکھیں مبین صحیح کہہ رہا ہے. مبین اصل میں ہمارے ملک کے اندر جو ڈیفرمیشن کے لاز ہیں وہ بڑے کمزور ہیں. میں نے ڈیفرمیشن کا ایک کیس کیا ہوا ہے 5 کروڑ روپے کا ایک کسی شخص پہ, تو یہ 3را سال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کبھی ہمارا وکیل ہوتا ہے تو ان کا نہیں ہوتا, ان کا ہوتا تو ہمارا نہیں ہوتا, تو جا رہا ہے. یہ اگر دوسرا ملک ہوتا, آپ کا لنڈن ہی ہوتا, تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 5 مہینے میں میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اگر میں میرا دوست ہوتا. تو ہمارے ملک کے ڈیفرمیشن لاز بہت ہی کمزور اور بسیدہ ہیں. اگر ہم پاکستان میں ایک ریزنیبل سوسائٹی کو ایمرج کرنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈیفرمیشن لاز کو صحیح کرنا ہوگا. اسی میں سب کا بھلا ہے, اس میں ABC کی بات نہیں ہے, سب کا بھلا میں کہہ رہا ہوں. اس میں جس آدمی کا حق مارا جاتا ہے اس کو بھی اس کا رائٹ مل جائے گا, اور جو زیادتی کرتا ہے اور جو جرنلزم کی آڑ میں یا طاقت کے نشے میں کسی پر الزام تراشی کرتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر پاتا, تو ایسے جو 2 4 5 10 لوگوں کو بھرپور سزا ہو جائے, اگر ان کی پراپرٹیاں اٹیچ ہو جائیں, تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے اس قسم کے جو رویے ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گے. اور اس میں اس قسم کی غیر ملکی مرد یا خواتین بھی شامل ہوں گی, بیکاز پھر وہ ہمارے ملکی قوانین جو ہوں گے ان کے تابع تو ہوں گے نا کم از کم, جب تک وہ پاکستان کی حدود کے اندر ہیں. آرٹیکل 5 جو ہے وہ بڑا مزے کا, اس میں یہ جو لوگ جس وقت تک پاکستان میں ہیں نا, اس وقت تک ایک آئین پاکستان کے پابند ہیں اور اس کے تحت بننے والے قوانین کے پابند ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں چونکہ غیر ملکی ہوں تو مجھے کوئی استثنا ہے پاکستان کے قوانین سے, میں ان کے تابع نہیں ہوں گا, میں اس کے تابع ہوں. لیکن اگر ہمارے قوانین سخت ہوں تو پھر دیکھیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے مختلف جگہ پہ مقدمات دائر کروائے ہیں, بہت سارے شہروں میں دیکھ رہا ہوں وہ استغاثے دائر کر رہے ہیں. تو یہ خاتون تو ساری عمر ادھر ہی بیٹھی رہے کسی جگہ پہ, اب منت ترلا کر کے اور ہاتھ جوڑ کے جائے واپس کہ میرے پاس تو کچھ نہیں اب دینے کو, میں اب کیا دوں. یہ تو ایک آدھا جو ہے ڈسٹرکٹ اس میں جو پیپلز پارٹی نے درخواست اس کے خلاف دائر کی ہے,
یہ تو اس ایک استغاثے کو اتنے عرصے کے لیے نہیں بھوگ سکے گی. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ استغاثے میں جو کراس ایگزامینیشن ہوگا نا وہ بڑا خوفناک ہے. ہمارے بہت بڑے ایک لیڈر ہیں علامہ صاحب, وہ اس خوفناک حرکت کا نشانہ بن چکے ہیں, اور اگر آپ ان کا مقدمہ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونا تھا, خون برآمد ہو گیا, سب برآمد ہو گیا, لیکن جو کراس ایگزامینیشن ہوا اور اس کا جو اس دستاویز کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو, کہ وہ حالانکہ وہ ابھی ہمارے پاس ڈیفامیشن لا اچھے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اگر ایک ایسے عدالت میں کیس چلا جائے جہاں پہ کراس ایگزامینیشن ہونا ہوگا تو پھر یہ بہت مشکل میں ہوگی خاتون. سر یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان میں سیاسی ڈھانچے کو ایک اور ہٹ کرنے کا. یہ جو 2 دفعہ ٹرانسفر آف پاور ہوگی اور تیسری دفعہ اپنے جن کو یہ لانا چاہ رہے تھے ان 2 سیاسی جماعتوں سے جان چھڑانے کے لیے, ان کو لائے اور وہ بیچارے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کچھ ڈیلیور کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی الیکشن تو ہوں گے 2023 میں جا کے, وہ 23 میں. تو 23 میں کسی نے تو جیتنا ہے نا, آپ اس کا رستہ تو نہیں روک سکتے. ہاں اس کا رستہ ایسے روکا جا سکتا ہے کہ ان پارٹیوں کو ختم ہی کر دیں آپ, وہ 23 تک پہنچے ہی نہ, ان کی قیادتیں وہاں تک پہنچے ہی نہ. جب ان کی قیادتیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر ان کی قیادتیں رہتی ہیں, بس اسد زرداری آج گیا, صبح گیا, شام گیا, پہلے اس کے لیے جہاز کھڑا کرتے تھے جا کے یہ کہ چکرالہ پہ جہاز کھڑا ہے, اور روز اس کو بھیجتے تھے. میرا ایک دوست اور میں اسی آرگنائزیشن کا, میں اس کو روز کہتا تھا کہ سر ایسا نہ کرا کرے, اس نے نہیں جانا. تو اب یہ ہے کہ اب روز اس کی ہوتی ہے کہ آج گیا, کل گیا, فوت ہو جائے گا, کہاں دفن ہوگا, ادھر دفن ہوگا, ادھر دفن ہوگا. اب یہ مسائل ہیں پاکستان کے, اور یہ کون کر رہا ہے؟ وی دا میڈیا پیپل. ہم کر رہے ہیں نا جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. اور ہم بیٹھ کے ساری باتیں جو ویب پیج کی میڈیا اس پہ کرتے ہیں نہیں کرتے. ہم اپنے بارے میں سوچیں نا صحافی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, کہ ہم نے کتنی سپیس دے دی ہے ان لوگوں کو, اور ہماری غلطیوں کی بنا پر ہی سپیس مل رہی ہے ان کو. جناب اس پہ بھی میں غور کرنا چاہیے. خاص طور میں مبین کو کہوں گا, ابرار شاید آپ تو کوئی دور بیٹھے ہیں, مبین کے علاقے میں ایسے اخبارات ہیں جو اٹھا کے پورے پرنٹ کر دیے جاتے ہیں, کاپی اٹھا کے پیسٹ کر دی جاتی ہے اور پھر پیشانی لگا کے دے دی جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوال ہے کہ ہمیں اس سارے جھنجٹ سے اپنے آپ سے لڑتے ہوئے ہمیں پاکستان کے دشمنوں سے لڑنا ہے. اور پاکستان کے دشمن کون ہے؟ جو پاکستان کے آئینی ڈھانچے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. جو پاکستان کے آئینی ڈھانچے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. چلے آگے بات کرتے ہیں. استاد محترم, یہی اسی سوال کی طرف آپ نے کافی یعنی کہ کھول کے رکھ دیا, لیکن ہم پیپلز پارٹی والے تو اسے باقاعدہ وہ الفاظ بھی دیتے ہیں کہ کیا 18ویں ترمیم ہی ٹارگٹ ہے؟ جب آپ نے آئین کی بات کی تو دروازہ تو 18ویں ترمیم بنتا ہے. ایک بات. دوسری بات, آپ مجھے اس کا جواب دیں, کافی حد تک تو آپ نے آئین کی بات کر دی, لیکن لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ وہ چیز کیا آئین میں, ہم تو 18ویں ترمیم کہتے ہیں, وہ دروازہ ہے آئین کو خراب کرنے کا. دوسرا آپ یہ بتائیں, ابرار 18ویں ترمیم پاکستان کے آئین 1973 میں ایک آرٹیکل میں ترمیم نہیں ہے. یہ غالباً 101 آرٹیکلز کے اندر ترمیم ہیں, جس میں کا کے کو, ہاتھے کی, شل اینڈ ول, کاما, پوسٹرافی, فل سٹاپ کے بھی اپنا جو ہے انسرشنز ہیں. لیکن میجر بات یہ تھی کہ وہ تھی خیبر پختونخوا نام کے حوالے سے, سب سے بڑی چیز ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ صوبائی خود مختاری کا جو کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کرنے کے لیے کہ صوبوں کے جو حکمران ہیں ان کو کس حد تک اختیارات دینے ہیں. تیسرا ہے کہ سینٹرلائزیشن کا جو عمل ہے اس کو کم کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں نا اس میں نیا صوبہ جو فاٹا جو بنا ہے اس کے بھی اختیارات کا اس میں اسی میں تعین کیا گیا کہ اس کو یہ دیا جائے گا. تو پاکستان میں 18ویں ترمیم جو ہے اصل میں پاکستان ایک فیڈریشن ہے. فیڈریشن کے 4 پروونسز ہیں. ان چاروں صوبوں کے درمیان باہمی ربط کو چلانے کے لیے اور فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ 18ویں ترمیم ناگزیر ہو گئی تھی. اور پھر کچھ ایسی چیزیں تھی جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی تھی. مثلا ضیاء الحق کا خود نام جو تھا وہ آئین کا حصہ تھا. نام جو تھا ضیاء الحق یہ آئین کا حصہ تھا. تو ایسی چیزوں کو نکالنے کے لیے اور یہ کوشش جو کی گئی 8-9 مہینے یہ جاری رہا عمل, اور تمام سیاسی پارٹیوں نے, اور ان میں سیاسی پارٹیوں کے ڈسینڈنگ نوٹ بھی لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ 18ویں ترمیم کے تمام ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو سیاسی پارٹیوں نے کچھ معاملات پہ ڈس ایگری بھی کیا ہوا ہے, لیکن یہ یونانیمس ڈیسیژن تمام سیاسی پارٹیاں, اس لیے 18ویں ترمیم ناگزیر ہے اور 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جا سکتا. 18ویں ترمیم کے بعد دوسری چیز جس کو نہیں چھیڑنا چاہیے وہ ہے NFC ایوارڈ, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پیسہ ہے وفاق کا وہ کیسے صوبوں میں تقسیم ہوگا اور وفاق کو کیا ملے گا. اب مشکل یہ آ رہی ہے کہ جب یہ فیصلے ہوئے تو وفاق کے پاس پیسے کم جا رہے ہیں. وفاق کے پاس جب پیسے کم جا رہے ہیں تو وفاق کی کچھ ذمہ داریاں ہیں
جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے اس میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو مشکلات ہیں, اور جن کے حوالے سے وہ مشکلات ہیں وہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا اس میں کوئی ترمیم کی ہے. لیکن پھر یہ بات ہے کہ 18ویں ترمیم صرف اور صرف پارلیمنٹ ریپلیس چینج کر سکتی ہے. 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم بھی آئی نا, جب 18ویں ترمیم میں ججز کے بارے میں کچھ کہا گیا اور ججز نے اس کے اختلاف رائے کیا اور ایک لابی کی, تو 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم آئی جس میں 18ویں ترمیم کے اندر ججز کے حوالے سے جو باتیں طے کی گئی تھی ان کو انڈو کر کے اس میں ترمیم کی گئی. اب جب بھی 18ویں ترمیم کو آپ چھیڑیں گے یا ہلائیں گے یا تبدیل کریں گے تو یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اینڈ فار دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یو نیڈ اے ریزنیبل نمبر آف ووٹس ود یو, جو میرا نہیں خیال موجودہ جو حکمران ہیں جو حکمران پارٹی ہے اس کے پاس کبھی بھی اتنے ووٹ ہو سکتے ہیں. ہاں, مارچ اگلے سال سینٹ میں اس پوزیشن میں ہوگی, اگلے سال مارچ کا جو سینٹ کا الیکشن ہے اس وقت یہ پارٹی جو اس کا حکومت کر رہی ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ ول بی دی, میں آپ سے دوسری بات کر رہا ہوں, دیٹ ول بی اے ویری ٹرننگ پوائنٹ ان پاکستان پالیٹکس, جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں وہ ڈفرنٹ پوزیشن میں ہوں گے, بیکاز سینٹ ول بی اے ڈفرنٹ ادارہ. صحیح. اچھا سر, آخری میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیونکہ میں نے یہ 3 پوائنٹس, یہ جو 3 ہماری ڈیمانڈز ہیں آپ دونوں نے نا وہ اس کو آلموسٹ کور کر دیا ہے, لیکن پھر بھی میں ایک ریکارڈ کے طور پہ میں آپ کو پیش کروں گا. نہیں بالکل, لیکن آخری میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے یہ پروگرام کیوں کیا تھا اور آپ نے کیا لکھا تھا اور کیا آپ نے پوچھا تھا, کیا آپ نے نہیں پوچھا تھا, تو میں نہیں چاہتا کہ ابرار کہ یہ مسئلہ آپ پر بھی آئے. چلے آپ ہم سے سوال کریں. استاد محترم آپ یہ بتائیں, آپ نے کہا جی کہ وہ ڈیفامیشن کے کیسز لمبے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, ابھی سب جوڈس مسئلہ ہے جسٹس قاضی فائزہ کا, اس میں ایک صحافی وہ بھی برائے نام جن کی اسٹینڈنگ نہیں ہے, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں ایک اس طرح کے سو کالڈ صحافی کے اور اس طرح کی سو کالڈ صحافی کے, جب یہ کیس آ رہے گے تو کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو جو کانسیکوینسز ہو چکے ہیں, میرا خیال ہے اگر وہ صحافی ہو تو اب تک وہ آ کے واپس لے لے درخواست کو, کہ میں نے یہ درخواست ہی نہیں دی تھی. جتنے جو اس کے بارے میں جن خیالات کا اظہار آبزرویشنز میں دیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے اس کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے, باقی اس خاتون کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, بیکاز اس نے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے, 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ میں مقدمات کو فیس کروں گی, مقدمات دائر بھی کروں گی. اس نے کہا کہ اس نے سوال کیا تھا کیا تو مقدمات دائر بھی کروں گی, اس نے کہا میں وقت آنے پہ فیصلہ کروں گی. تو اس کو آپ دیکھیں, میں آپ کو صاحب بات بتاؤں کہ ہمیں اس پہ بہت محنت کرنی چاہیے, خاص طور پہ امریکہ میں اگر دوست کو بیٹھے ہوئے اس کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اب تو ان کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی, تو ان کا کام ہے کہ وہ بھی کچھ رول پلے کریں فار دیئر کنٹری. یہ خاتون کون ہے, کہاں پیدا ہوئی تھی, کہاں پہ پڑھی تھی, کہاں پہ اس نے اسکول اٹینڈ کیا, کہاں پہ اس نے کالج اٹینڈ کیا, یہ کیا کرتی تھی, اس کا خاندان کی لکنگ کیا ہے, اس کے خاندان کی اسٹینڈنگ کیا ہے, یہ ساری باتوں کا ہمیں اب دیکھنا پڑے گا. اور ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے بطور پاکستانی کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ who is she and from where she has come, اور اس کا ماضی کیا کہتا ہے. دیکھیں وہ کہتی ہے کہ میں پہلے ایم کیو ایم سے ملی, آج اس نے پھر ایک رستہ نکالنے کی کوشش کی کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے کس طرح کی سپورٹ حاصل کر سکے. تو میں نے کہا وہ اتنی نہیں ہے بھولی لگ رہی جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. she is going to give a very tough time to the people's party. well trained ہے, well trained. اچھا صاحب, آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ صدر بھی ہیں مبین چودھری صاحب, تو یہ میں 3 پوائنٹس ہیں آپ لوگوں کے پاس چکے ہیں, یہ مبین سے پوچھا نا پہلے, دیکھنے والوں کے لیے آج کل ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں, مبین سے پہلے پوچھیں. جی میں تو ریٹائرڈ زندگی جی وہ اسی لیے وہ صدر بھی ہیں اور جی. تو یہ سر کے پہلا پوائنٹ ہے, پاکستانی جرنلسٹ ایسوسیشن and organizations in accordance with the overseas Pakistani journalist associations and organizations should issue their media code of conduct regarding یہ جو blames لگاتے ہیں, blames, proofs and its consequences, کہ کوئی صحافی آپ کی آرگنائزیشنز کا ممبر ہو تو آپ کوڈ آف کنڈکٹ ایسا ہو سکتا ہے وضع کیا ہو کہ آپ وضع کریں کہ کوئی آپ کا صحافی کوئی رپورٹ یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ کوئی بلیمز لاتا ہے تو وہ ود پروف لائے, اور پھر اس کے کانسیکوینسز کا وہ پھر خود کتنا وہ ذمہ ہو سکتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے سر. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ ایسوسیشن, یہ دونوں صاحبان کے لیٹر سے ورڈنگ کی وہ ہے, مبین چودھری صاحب کے اس میں پی پی سی یو کے لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے میں نے لکھا ہے کہ یو کے بیسڈ ان اکارڈنس ان کوآرڈینیشن ود پاکستانی جرنلسٹ ایسوسیشن
اور یہ آپ کو میں نے پڑھ دیا. دوسرا پوائنٹ ہے موین چودھری صاحب, PPCU should issue its statement to disown CDR Cynthia Don Ritchie blames being a journalist as she clearly damaged journalistic norms, جو کہ آپ کر بھی چکے ہیں, آپ نے ڈساؤن کر بھی دیا. تیسرا پوائنٹ ہے سر, BBC UK should explain and educate through its platform to recognize any journalist within the journalistic norms. کہ آپ ایسا بھی کچھ ایشو کریں کہ ہم لوگوں کو پتا چلے کہ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے, کہ ہم ہر ایک کو کیمرہ پکڑنے والے کو جرنلسٹ سمجھ لیں, ہر ایک کو ٹی وی پہ بیٹھنے والے کو جرنلسٹ سمجھ جائیں, یا ہر ایک کو بلیم لگانے والے کو جرنلسٹ سمجھ جائیں, یا کیا کوئی ممبر ہونا لازمی ہے؟ چلے فری لانس بھی ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا کوئی لوگوں کو تو ایجوکیٹ کریں آپ. میر صاحب آپ کو تو ابھی یہ ایک مسئلہ درپیش آیا تو آپ اس کو سوچ رہے ہیں نا. ہمارا پاکستان پریس کلب الحمدللہ یہاں 12ویں سال میں ہے, اور 11 سال میں جتنی اسٹرگل ہم نے اس بات کے لیے کی ہے کسی اور چیز کے لیے کی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز میں جتنی تیزی سے میڈیا آیا تھا اتنی تیزی سے یہاں جرنلسٹ موجود نہیں تھے. پھر ہوا کیا کہ جو پاکستان میں میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے برطانیہ میں اپنے کزن یا دوردار کے جو رشتہ دار تھے ان کو کہا کہ آپ بس لوگو آگے کر دینا, باقی ہم کام کر دیں گے, ہمیں کلپ بھیج دیا کرنا. تو یہ والی لڑائی ہم نے یہاں پہ لڑی ہے کہ جو بندہ خود کو یہ کہہ دے کہ میں صحافی ہوں اس کو صحافی نہیں مان لیا جاتا. تو وہ ہم نے اپنے جو ہے وہ پاکستان پریس کلب UK کا باقاعدہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو یہ جرنلسٹ سب سے پہلی پرائرٹی ہم اسے دیتے ہیں جس نے بیک ہوم یعنی پاکستان یا آزاد کشمیر میں باقاعدہ جرنلزم کی ہوئی ہے, عملی طور پہ کی ہوئی ہے, سب سے پہلی پرائرٹی وہ ہے. دوسرے پھر یہاں پہ اگر جس نے یہاں آ کے شروع کی ہے اس کو بھی ہم اس کے 3 سال کا ورک ایکسپیرینس مانگتے ہیں, اور اس کا پروف ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کم از کم 3 سال کا. تو اور یہ بھی ہے چونکہ ہم نے ہمارے یہاں بہت سارے دوست لاہور, کراچی, اسلام آباد کے ہیں, تو ہم وہ والے جو نارمز ہیں وہی یوز کرتے ہیں. جو جرنلزم سے باہر بھی چلا جاتا ہے 6 ماہ کے لیے اس کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ صرف مائک پکڑ کے یا کان میں پین ٹھونس کے یہ نہ کہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, اس کو پتا ہو کہ جرنلزم کیا ہے. تو یہ والی چیزیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر پورا فوکس کریں, متوجہ رہیں, کیونکہ برطانیہ میں پاکستان کا نام جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی بہت شکریہ جی. میں اب آخری پیغام لینا چاہتا ہوں افتخار صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ آپ کے ساتھ انٹرویو میں وہ ایموشنل, وہ ہمارے لیڈرشپ فیملی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے بہت ٹچی ہیں. وہ سنم بی بی بھی یہاں بات جب ہوتی ہے بھٹو شہید نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں, بی بی شہید کے بارے میں, بھائیوں کے بارے میں, تو سنم بی بی کے بھی آنسو نہیں رکتے. اور یہی جالوں میں بھی ہمارے خمیر میں بھی ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بہت ٹچی ہیں, ہم کوئی سننا نہیں چاہتے. کیوں کہ وہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے. انہوں نے پیار دیا ہے تو ہمارا پیار لے رہے ہیں. وہ انہوں نے پاکستان کو پیار دیا ہے, جمہوریت دی ہے, ایک ہماری ایک قسم کا پولیٹیکل جینز میں انہوں نے یہ چیز ڈال دی ہے. رسپیکٹ کریں. تو ہم بھی بڑے ٹچی ہوتے ہیں. سر آپ مجھے آخری پیغام دیں کہ پاکستان میں جو صحافت ہے اس کا گلا تو گھونپا گیا ہے, بالکل اس کو زج کیا گیا ہے. تو آپ جیسے لوگ کب تک دیکھتے ہیں کہ صحافت دوبارہ ابھر کے آئے گی؟ ابھی تو ہمیں پتا ہے کہ کون کدھر بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو یہ سیاست, بلکہ میں تو کہتا ہوں جمہوریت اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ابرار میں سمجھتا ہوں کہ جو جس وقت سے پاکستان میں چیزیں گزر رہی ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں گی, 100% بہتری کی طرف جائیں گی. اور ایک میں بات کہوں گا کہ جو ہماری نسل تھی صحافیوں کی وہ شاید ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہی ہے, اور جو نوجوان ہمارے امیڈیٹلی جو ہمارے بعد آئے ہیں وہ بہت بہتر ہیں. دیکھیں صحافت میں جس نے مار کھائی ہے نا پرنٹ جرنلزم میں, اور اس کے پاس 10, 15, 20 سال کا تجربہ ہے, وہ کیسا بھی ہے, وہ شاید ماسٹر نہ اس نے کیا ہو, MSc نہ کیا ہو, لیکن اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کے تجربے کی بنیاد پر ہے, اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. کہ میں اپنے بعد آنے والی دوستوں کی بات کر رہا ہوں, پھر میرے شاگرد ہیں وہ, ان کے بعد جو معاملہ آ رہا ہے وہ ذرا سنگین ہے. وہ مبین سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک سنگین معاملہ ہے, اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. شاید وہ اپنی ان کو کامیابی حاصل نہ ہو, سماج میں اتنی تبدیلیاں آ جائیں, معاشرے میں اتنی تبدیلیاں آ جائیں, معاشرہ اتنا شارپ ہو جائے, وہ سمجھ لگ جائے کہ فیک سٹوری کون سی ہے اور پلانٹڈ آدمی کون سا ہے. یہ وقت ہے,
اس وقت تو میرا خیال ہے ہر آدمی نے اپنے گھر کا ایک وہ بنایا ہوا ہے، وہ کیا ہوتا ہے یار، یہ جو ویب پیج ہوتا ہے، نہیں ویب پیج نہیں، پورا ویب پیج بنا ہوا ہے، چکوال کا ملے گا، بلوال کا ملے گا، چیچا وطنی کا ملے گا، مکروال کا ملے گا، مبکوال کا ملے گا، یو نیم اینی ولیج اینڈ ٹاؤن. 25,000 دیہات اور ہمارے پاس ہیں، 25,000 دیہاتوں میں 12,000 ہمارے پاس انشاءاللہ چینل ہوں گے بائی دی اینڈ آف دس ایئر. تو ان لوگوں کو چونکہ مشروم گروتھ ہوگی ود دا پیسج آف ٹائم، وہ جب وہ مقامی لوگوں کو بلیک میل کریں گے تو ان سے جب وہ مار شار کھائیں گے تو اب ہر جگہ تو ان کی کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کی زیادتیوں کو. اور سوسائٹی، میجورٹی آف دا سوسائٹی ایسے لوگوں کو شاید پسند نہیں کرتی، لیکن اس کا حوصلہ نہیں بنتا. لیکن میں آنے والے سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ سوسائٹی بڑا پازیٹیو رول پلے کرے گی اور ایسے لوگوں سے جان چھڑائے گی جو فیک ہیں، جو درست بات نہیں کرتے، اور جو جو اتنا اچھا یہ جو پروفیشن ہے اس کو بدنام کرتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے صحافی ہوں خواہ بیرون ملک صحافی ہوں. اور یہ جو صحافی ہے یہ بھی اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا مبین کو کہ کیا اس کے پاس کسی پریس کلب کی وہاں پہ ممبرشپ ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ کس کس کا کارڈ یہ پھرتی ہے. یہ مبین ول ڈو اٹ، کیونکہ مبین کے پاس زیادہ امکانات ہیں چیزوں کو چیک کرنے کے. میں ذرا پاکستان میں بیٹھا ہوں، میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب. ایک میں آپ آخری بات عرض کر دوں، مبین صاحب کا بھی چھوٹا سا میسیج لے لیں گے کہ 2014-15 میں یہاں پہ ایک صاحب نے بڑے اچھے ویل ایجوکیٹڈ تھے پاکستان سے، تو وہ آصف زرداری صاحب سے وہ کچھ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے ایڈوائزر بنائیں، یہ وہ ذرا پریشر ڈال رہے تھے. تو ظاہر ہے پارٹی میں جو بھی ہوتا ہے، تو دین ہی وینٹ انٹو اے ریئیکشنری موڈ. تو انہوں نے کسی نے مجھے ان کا نمبر دیا کہ یہ پارٹی کے ہیں تو ان سے رابطہ کریں، بیکاز آئی واز ایکٹنگ جنرل سیکرٹری بائی دین. میں نے رابطہ کیا تو بڑے ہارش مجھے پیش آئے. اینی وے وہ 2 دن کی میں صرف آپ کو بات بتاتا ہوں کہ فون 2 ہوئے اور 2 ٹیکسٹ ہوئے. 2 ٹیکسٹ انہوں نے کسی نئے نمبر سے مجھے کیے. میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بہت یہ فائٹ کرنی پڑے گی. تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ہم فائٹ کے لیے کس طرح تیار رہتے ہیں. تو اس نے اس ٹیکسٹ میں لکھا پہلے میں کہ واجد شمس الحسن جو یہاں کے ہائی کمشنر ہے، انہوں نے پاکستان کو سیل آؤٹ کیا ہے، جو بھی بلیم لگا ہم اس کو پبلکلی ہینگ کریں گے. میں نے اسے فون کیا اس نمبر پہ، آئی ڈنٹ نو ہو واز دیٹ، نیو نمبر تھا. وہ بچوں کی طرح بولنے لگا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اگلا ٹیکسٹ آیا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں. تو میرے خیال میں ویڈیو وہ سن رہے ہیں. اینی وے تو پھر آصف علی زرداری، مبین صاحب آپ خیر شیئر کر لیتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی میسج آیا کہ بھئی ہم انہیں ہینگ کریں گے. میں انہیں کورٹ میں لے گیا. پہلے میں انہوں نے وارننگ دی، پھر کورٹ میں لے گیا. 7-8 مہینے کیس چلا. تو جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں مشرف کی پارٹی کا ہوں، تو یہ رائیولری میں مجھ سے ہو گیا، تو میرا انٹینشن نہیں تھی. تو وہ پھر وارننگ پہ انہیں چھوڑ دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اگلا سٹیپ بھی یہی ہے کہ ہم امریکن جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو بھی اپروچ کریں گے، اور امریکن ایمبیسی کو بھی، اور پاکستان ایمبیسی کو بھی. ہم ہر پلیٹ فارم کو ٹچ کریں گے. ظاہر لیگل اوپینین میں نے لیا ہے، یہاں پہ ہم لیگلی ان کے کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ اپنا آخری میسج دیں. بڑی اچھی باتیں ہو چکی ہیں، اور یہ صحافت کے لیے جو باتیں آپ اپنے اس سرکٹ میں کرتے تھے آج عوام پہ ڈائریکٹ بھی کیے. یہ چاہتا تھا کہ عوام کو بھی ایجوکیٹ کریں آپ اس طرح. اس پلیٹ فارم سے میرے خیال میں بہت ساری دنیا نے آج دیکھا سنا ہوگا آپ کو. آخری آپ کا پیغام سر. جی میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ بھی جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، آپ نے اس حوالے سے میرے سے بھی رابطہ کیا تھا، اور تب میں نے کہا ابتدائی باتیں ہیں یہ سننے کے بعد میں نے کہا تھا، میں نے کہا یہ کوئی ذہنی مریض قسم کا بندہ لگتا ہے. تو آپ خیر اس وقت کافی جذباتی تھے. آپ نے کہا تھا کہ چلے اگر ہوا تو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کوئی سازشی ہوا تو اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے. تو پھر وہ آپ کے سامنے آیا کہ ذہنی مریض ٹائپ کی وہ بندہ نکلا جو اس کے بارے میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگوں کو بڑا پنچ تنگ کرتا تھا. اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گیا. وہ جو اس کو ڈوز ملی الحمدللہ پھر وہ نہیں. پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا میسج سر. جی، چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی ادارہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اچھائی کی کھوج لگائے تاکہ اس سے برائی اور بدی جو ہے وہ دب سکے. جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ میرے ساتھ ہے، یہ میرا بازو بن رہا ہے، تو اس کے غلط ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں، خرابی وہاں پہ آتی ہے. تو سب سے اچھا میسج تو یہی ہے کہ ہم جہاں دیکھیں کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، قریبی عزیز ہے، تو وہاں ڈٹ جائیں کہ بھائی یہ غلط ہے. اور جہاں ٹھیک ہو رہا ہے وہاں چاہے کتنا بھی غریب، کتنا بھی وہ ولنریبل شخص یا ادارہ ہو، تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ
ایک تو برطانیہ میں ہمارا جو ہے وہ بہتری سامنے آ سکے کہ ہم پاکستانی جو ہیں یہ اپنے نہ صرف ملک کے بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھائی اور برائی میں تمیز جو ہے وہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ آپ نے یہ جو اپلیکیشن فارورڈ کی تھی، انشاءاللہ اس پہ ہم اپنے آئندہ اجلاس میں ضرور ڈسکس کریں گے اور جو کچھ ہو سکا اس پہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ سنتھیا بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، تو لیٹس سی کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آنسر نہیں دے رہی، لیکن اس سے پہلے وہ جب سے ایکٹیو ہوئی ہے پچھلے کوئی 1 مہینے سے تقریباً میرے رابطے میں ہے، مجھے اسی وقت کچھ لگا تھا کہ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ کچھ اپڈیٹ آئے گی تو دوبارہ آپ سے ملیں گے، بیٹھیں گے اور مزید ڈسکس کریں گے۔ میرے خیال میں افتخار صاحب ابھی سن رہے ہیں، ان کا ویڈیو کا پرابلم ہے۔ اینی وے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ، جو صحافت ہے وہ آج ہمارے ساتھ تھے، بڑا اچھا لگا، اور میرے خیال میں دیکھنے سننے والوں کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے جس طرح یہ باتیں کی ہیں صحیح، الحمدللہ۔ آپ کی ایک بات آپ نے کہا جی کہ آپ سنتھیا سے رابطے میں، مجھے پتا تھا، لیکن آپ کو میں نے یہ یاد ہوگا کہ میں نے ایک ٹاپ 3 میڈیا ہاؤسز ہیں امریکہ کے، میں ایک کا نام ہی لیتا ہوں، ان میں ایک ہیں جیسے CNN، فاکس، CBC، ان میں سے ایک جرنلسٹ تھی جنہوں نے میرا انٹرویو کیا ہوا تھا 2013 میں، تو شی واز آن لائن، اور فون پہ انہوں نے کہا جی میں اٹینڈ کروں گی یہ پروگرام۔ پھر میں نے 2 دفعہ ای میل کیے، ٹیکسٹ کیے، شی اگنورڈ، پھر وہ آیا جی میں بہت بزی ہوں، یہ وہ، چلے مرضی ان کی۔ تو ہم نے ہر طریقے سے اپنی وہ تیاری رکھی ہوئی تھی، تو وہ کچھ اس طرح بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو اینی وے مبین چودھری صاحب انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ آپ کی بات مجھے یہ اچھی لگی کہ جب میں نے آپ سے فون پہ بات کی تو آپ نے کہا جی اس کو ریٹرن دیں، یہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم بھی اسی طرح سیکھے ہوئے ہیں پروفیشنلی۔ تو ابھی آپ کو میں نے وہ انویٹیشن بھی ریٹرن دیا، یہ بھی ریٹرن دیا، ریکارڈ کے لیے آپ بھی ریٹرن اس کا جواب دیں گے مجھے، ہماری پیپلز پارٹی یورپ کو۔ ضرور۔